ذرا بول دیجیے سبحان اللہ، تاکہ بہت سارے لوگ ابھی باقی ہیں وہ نعت پاک کا اشعار سنتے ہی آپ جشن شہید اعظم میں تشریف لائیں، ورنہ بیان کا ماحصل آپ کا چھوٹ جائے گا۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا بری بات ہے، ہاں بری بات ہے، ہاں بری بات ہے۔ جن کو قرآن یا سین و طٰہٰ کہے، جن کو قرآن یا سین و طٰہٰ کہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ اور حضرات یہ شعر آپ سماعت کریں، انشاءاللہ مچل جائیں گے، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین کا عقیدہ کیا ہے کہ چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، ان چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ اور حضرات یہ شعر آپ سماعت کریں، ذرا بولتے رہیے سبحان اللہ۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، ذرا بول دیجیے سبحان اللہ۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، ان کے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ اور حضرات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پاک پڑھی تھی، ویسے ہی تمام لوگوں کو عقیدہ لے کر نعت پاک پڑھنی چاہیے تاکہ پورا پورا ثواب مل جائے۔ ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا، نعت لکھنا وہ پڑھے
عبادت ہے جب نا تو لکھنا وہ پڑھنا عبادت ہے جب اس کو بزنس بنانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ ذرا سا بولیے سبحان اللہ ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ ہاں مگر ان میں ہے میرے مصطفیٰ سب سے الگ ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ ہاں مگر ان میں ہے میرے مصطفیٰ سب سے الگ اور رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ مکمل نہ ہوا سبحان اللہ رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ مکمل نہ ہوا آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے الگ سبحان اللہ آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے الگ اور بھی کچھ عورتیں مکے میں آئی تھی مگر بول دیجئے سبحان اللہ اور بھی کچھ عورتیں مکے میں آئی تھی مگر آپ کی قسمت حلیمہ سعدیہ سب سے الگ آپ کی قسمت حلیمہ سعدیہ سب سے اگر اور پیاس ہے پانی ہے قبضہ ہے مگر انکار ہے سمجھئے شعر کو پیاس ہے پانی ہے قبضہ ہے مگر انکار ہے ارے حضرت عباس کا ہے حوصلہ سب سے الگ حضرت عباس کا ہے حوصلہ سب سے الگ اور جو شہید ہو جاتا ہے اس کا مقام کیا ہے غسل دینے کے لیے اترا فرشتوں کا ہجوم سبحان اللہ غسل دینے کے لیے اترا فرشتوں کا ہجوم ہے شہیدوں میں جناب حنظلہ سب سے الگ ہے شہیدوں میں جناب حنظلہ سب سے الگ اور ترجمہ قرآن کا اردو میں جتنے بھی ہوئے بولو بولو سبحان اللہ ترجمہ قرآن کا اردو میں جتنے بھی ہوئے ارے ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارک و تعالی کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بول دو سبحان اللہ اس قرآن کو نازل ہم نے کیا اور اس قرآن کی حفاظت اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی کریں گے سبحان اللہ دنیا کی ساری کتابیں آسمانی ہے توریت ہے زبور ہے انجیل ہے لیکن نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ سب میں تغیر و تبدل کر دیا گیا لیکن میرا قرآن 1400 سال پیشتر سے جیسے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا تھا نہ آج ایک زیر بدلا ہے نہ زبر بدلا ہے کیوں اس لیے کہ توریت آیا تو اہل بیت نہیں آیا لیکن اللہ نے جب مصطفیٰ کو قرآن دیا تو اس قرآن کی حفاظت کے لیے ساتھ میں اہل بیت بھی دیا سبحان اللہ یہی وجہ ہے
कि जब कुरान की बेहुरमती होगी, इस्लाम की कोई बेआबरूई करेगा तो सारे लोग तो खामोश हो जाएंगे, मगर अली का घराना कभी खामोश नहीं होगा। अपना सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम के परचम को बचा लेगा। और हजरत अली फातह खैबर, दामादे पैगंबर, जिनकी हर बात लाजवाब, जिनके बारे में नबी ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। और इन लोगों ने बहुत सारा इम्तिहान लेना चाहा। एक दो शख्स आए और कहा, ए अली, तुम इल्म के शहर हो, तुम अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। ये बताओ, एक मसला ये है कि मेरे पास 17 ऊंट हैं और इस 17 ऊंट को बांटना है, और ऊंट कटना भी नहीं चाहिए, ऊंट गोश्त काटना भी नहीं चाहिए, और इसे लोगों में बांट देना है। एक को आधा हिस्सा देना है और एक को तीसरा हिस्सा देना है और एक को 9वां हिस्सा देना है। सुभान अल्लाह। उस वक्त बड़े बड़े फलसफी थे, बड़े बड़े दिमागदार थे, बड़े बड़े दानिश्वर थे, लेकिन कोई इसे हल नहीं कर पाया। कसम खुदा की, अली मुर्तजा मुस्कुरा के फरमाते हैं, ये मसला तो बड़ा आसान है। सुभान अल्लाह। कैसे आसान है? अगर 17 को आधा करेंगे, एक को आधा देना है, तो 17 का आधा कितना होगा जरा आप बताओ। इसलिए कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हमें नहीं मालूम है। 8.5 देखिए, हजरत हमारे माशाअल्लाह माहिर हैं, दिन भर पैसा ही जोड़ना ही है, तो क्यों नहीं बताएंगे। कभी मस्जिद का, कभी अपना, अल्लाह करे कि और पैसा सिर्फ जोड़ते नहीं है, अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, किसी गरीब को भी दिया करते हैं। अगर पैसा इनको बचाना होता तो अभी तक ये हज नहीं कर पाए होते, उमरा नहीं कर पाए होते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हज भी किए और 3 उमरा भी किए। अल्लाह इनके उमरे और हज को सलामत रखे। कुर्बान जाऊं तो हजरत अली फरमाते, 8.5 तो कैसे जिब करके बांटोगे? यह मसला बड़ा पेचीदा था, लेकिन हजरत अली फरमाते हैं कि ऊंट को लाइन में खड़ा कर दो। बोल दो सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा जाता है कि उलमा की बात को बगौर सुनो, ताकि तुम्हें भी बात याद रहे कि अली मुर्तजा ने अपना दिमाग किस तरह इस्तेमाल किया था। ऊंट को कतार में लगाने के बाद हजरत अली मुर्तजा फातह खैबर दामादे पैगंबर अपने खादिम से फरमाते हैं कि इसके आखिर में मेरा ऊंट भी बांध दो। बोल दो सुभान अल्लाह। अब कितने हो गए? 18। कहा आधा एक को दिया तो कितने हो गए? 9। ऊंट जिब नहीं हुआ, कटा नहीं, एक को आधा मिल गया और दूसरे को तिहाई मिलना था। आपने कहा कि 6 इसे दे दो, तो 9 6 15 और एक को 9वां हिस्सा देना था, तो कहा 2 इसे दे दो और अपना ऊंट फिर अपनी जगह पे ले जाके बांध दो। इस तरह लोगों ने आपके ज़हन को बांध दिया कि वाकई हजरत अली के पास वो इल्म है कि मुस्तफा जाने आलम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे। सुभान अल्लाह। वो अली जो फातह खैबर भी है, दामादे पैगंबर भी है, लेकिन कुर्बान जाऊं, अब देखो अली को कहां कहां देखोगे। आला हजरत अजीमुल बरकत अपनी किताब में लिखते हैं कि 8 साल की उम्र में ही आपने कलमा पढ़कर मुशर्रफ व इस्लाम हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं, वो अली एक मर्तबा कूफा के जामे मस्जिद में बैठ के सूखी जौ की रोटी खा रहे थे।
आज तो हमें बिरयानी नीचे नहीं उतरती है। वो सूखी रोटी खा रहे थे। दो लोगों ने सवाल किया कि हजरत, आप जौ की सूखी रोटी नहीं चबा पा रहे हैं और बाबे खैबर को आपने कैसे उखाड़ फेंका? तो हजरत अली फरमाते हैं, रोटी को चबाने में अली की अपनी ताकत सर्फ हो रही है और बाबे खैबर को उखाड़ने में मुस्तफा अलैहिस्सलाम की ताकत थी। सुभान अल्लाह। और जिसको मुस्तफा की ताकत पे भरोसा हो जाए उसका दुनिया बाल भी बेकार नहीं कर सकती। आओ तारीख का मुताला करो। जब मेरे नबी मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की, देखो अली कौन है, अली को कहां कहां देखोगे, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मक्के से मदीने की तरफ जब आपकी हिजरत हुई है, मक्के के काफिरों ने पूरे अरब में इश्तिहार फैलाया, लोगों के जज्बात के उभारा और इतनी बड़ी फौज जमा कर दी कि तारीख में कभी उतनी बड़ी फौज नजर नहीं आती है। तारीख पढ़कर देख लीजिए। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब नबी को पता चला कि दुश्मन मदीना पे हमलावर होना चाहते हैं, तो मेरे आका ने तमाम सहाबी रसूल की मीटिंग की। अरे जरा बोल दो सुभान अल्लाह। आज कोई मसला हम होते हैं तो अपने ऊपर अकेले तय कर लेते हैं, लेकिन कोई अहम काम आ जाए तो अपने आप से, अपने लोगों से मशवरा करना, ये भी मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अकेले फैसला न करो। महबूब चाहते तो फैसला कर देते, सारी कायनात के दाता थे। लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि दुश्मन हथियारों यलगार के साथ मदीना को मिटाने के लिए आ रहे हैं, तो कुर्बान जाऊं, मेरे आका ने सहाबी रसूल की मीटिंग ली थी। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबा, जरा बताओ तो सही, दुश्मन मदीने पे हमला और होना चाहती है, किस तरह से मदीना की हिफाजत की जाए? सब सहाबी रसूल खामोश थे। गौर से सुनना, मुकम्मल तारीख का बात पेश कर रहा हूं, इसलिए कि हम अकवास बसवास फालतू नहीं बोलते। जितने वाकयात बोलता हूं ठोस दलील के साथ बोलता हूं, ताकि किसी को मौका न मिल पाए कि आपने ये वाकयात कहां से बोले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने वाकयात हमने बोले हैं, डंके की चोट पर उसे किताबों में दिखाने के लिए हम तैयार हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए सहाबी रसूल, मशवरा तो होना क्या चाहिए? अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक आजम भी है, अली मुर्तजा भी है, सब लोग खामोश। हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। पीछे वाले आज बड़ा खामोश है, उनको ठंड लग रही है क्या? अरे जरा बोल दो सुभान अल्लाह। इस तकरीर को एक जलसा बनारस में हुआ था, जलालीपुरा में, जब मैं बोला था तो मुझे बहुत दादो तहसीन मिला था। आप सिर्फ दुआओं से हमें नवाज दें। सलमान फारसी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, इन बड़े बड़े सहाबी रसूल के मजमा में अगर एक छोटा बोलने की हैसियत रखता हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। मेरे नबी ने इरशाद करवाया, ए सलमान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो बादशाहों का दरबार होता है जहां खानदान देखा जाता है, ये बादशाहों का दरबार नहीं है, ये इस्लाम का दरबार है। यहाँ खानदान नहीं देखा जाता, यहाँ पे जज्बे ईमान देखा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज्बे ईमान देखा जाता है। कुर्बान जब हजरत सलमान फारसी ने कहा था, ये आका, हमारी राय ये है कि मदीना तीन तरफ से कुदरती तौर पे महफूज है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। एक तरफ पहाड़ी के किले, दूसरी तरफ खजूरों के घने भाग, एक साइड खाली है। दुश्मन जब भी मदीना पे हमला आवर होगा, इस खाली रास्ते से आवर होगा।
اس راستے پہ خندق کھود لی جائے، سبحان اللہ، خندق کے ذریعے سے مدینہ شریف کی حفاظت کی جائے۔ نبی مسکراتے ہیں، تم بھی مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ سلمان تم ٹھیک کہتے ہو، نبی نے زمین کا سروے کیا، زمین کو ماپ دیا، جتنے مسلمان تھے سب کو برابر برابر زمین کو تقسیم کیا، اس لیے کہ میرے نبی سب کے لیے فیصلہ ایک رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سب کو برابر زمین تقسیم کیا اور حکم دیا کہ یہاں سے یہاں تک تم کھدائی کرو، یہاں سے یہاں تک تم کھدائی کرو۔ جب جماعتیں بن گئی، قسم خدا کی، میرے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنوں کی جماعت آپ نے گروپ دیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے زمین بھی برابر ناپ کر دے دیا ہے اور ہر گروپ میں میں نے 10 آدمیوں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک صحابی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ایک جماعت میں 9 ہی آدمی ہے، 9 نہیں 10 ہیں۔ سبحان اللہ، ہر جماعت میں 10 ہے مگر ایک گروپ میں 9 ہی ہیں۔ ارے بول دو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کس میں 9 ہیں؟ کہا یہ جو سامنے والے بیٹھے ہیں اس میں 9 ہی آدمی ہے۔ محبوب نے کہا پھر سے گنو، پھر گنتی کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ یا رسول اللہ 9 ہی تو ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر گنو، پھر گنتی کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کل 9 ہی آدمی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او میرے گننے والے صحابی تم گننے میں کتنی بھول کر رہے ہو؟ تم ان سامنے والے کو گن رہے ہو، ان میں 10واں میں ہوں، مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، صحابہ بلک بلک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یا رسول اللہ آپ نے اپنا نام بھی لکھوایا ہے، کیا آپ بھی پھاوڑا چلائیں گے؟ کیا آپ بھی مٹی پھینکیں گے؟ ابھی ہماری بازوؤں میں قوت ہے، ابھی ہماری رگوں میں خون ہے، میں نہیں یہ دیکھ سکتا اللہ کا پیارا پیغمبر اپنی ہاتھ سے مٹی پھینکے، کدال چلائے۔ لیکن محبوب نے ارشاد فرمایا نہیں یہ صحابہ، میں اپنے ہاتھوں سے سارا کام کروں گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک یہ سامان بن جائے کہ جب دین پہ کوئی وقت آتا ہے تو بڑا آدمی چھوٹوں کو بھیج کر آرام سے بیٹھا نہیں کرتا بلکہ دین کے لیے سب سے زیادہ محنت و مشقت کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں، خندق کھودی گئی، خندق میں میرے سرکار بھی شامل ہیں سبحان اللہ۔ اور جب خندق کھود کر ہو گئی تیار تو حقیقت میں دشمنوں کا لشکر آ گیا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھو، مسلمان چھپ گئے، اس لیے کہ مسلمان اس وقت بہت کم تعداد تھی، ہجرت کر کے آئے، مدینہ میں گنتی کے چند ہی لوگ تھے۔ ایک دن ایک کافر نے دیکھا کہ خندق ہے، اس نے اپنے گھوڑے کو ریس کیا، اس کا گھوڑا خندق کے کنارے پہ آیا، گھوڑے کو اینڑ لگائی، وہ گھوڑا چھلانگ لگایا تو خندق کے اس پار سے اس پار چلایا۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ عمر ابن عبد ود تھا۔ اکیلا 1000 مرد کی وہ طاقت رکھتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو دوڑایا اور اس پار سے اس پار آ گیا، اور آنے کے بعد مسلمانوں کو چیلنج کیا، اے مسلمانوں عمر ابن عبد ود آ چکا ہے، اب جس کے ماں نے دودھ پلایا ہے میرے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے چلے آؤ۔ ذرا بول دو یا سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب آ رہی ہے تو کچھ منہ ہاں بولا کریں۔ کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ مسلمانوں کی صفیں خاموش تھی، اچانک ایک مسلمانوں کی صفوں سے نعرہ گونجتا ہے، مت گھبرا ظالم، میں تجھ سے لڑنے کے لیے بہت جلد آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے دیکھا کہ کون بولا
تو دیکھا کہ حضرت علی مرتضی بول رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان حضرت علی مرتضی بول رہے ہیں. علی نے میرے نبی نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، تم نہیں جانتے کہ وہ کتنا بڑا پہلوان ہے. 1000 مرد کی وہ اکیلے طاقت رکھتا ہے، اس لیے خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ. پھر وہ ظالم میدان میں گھوڑے کو ریس کیا. اے مسلمانوں، تمہاری وہ رغبت کہاں گئی؟ شہادت کا جام پینے کے لیے تیار رہو. کیوں شہادت تمہیں نہیں چاہیے؟ پھر مسلمانوں کی صفیں خاموش تھی. اچانک مسلمانوں کی صفوں سے ایک نعرہ گونجتا ہے، مت گھبرا ظالم، بہت جلد آ رہا ہوں. سبحان اللہ. اب میرے آقا نے دیکھا کہ پھر کون بولی، تو دیکھا کہ حضرت علی مرتضی بول رہے ہیں. سبحان اللہ. خدا کی قسم علی کون ہے؟ پھر میرے نبی نے سمجھایا علی بیٹھ جاؤ، وہ عمر ابن عبد ود ہے، اکیلا 1000 پہ بھاری پڑتا ہے. اس کے تلوار کے وار کو پتھر کے چٹان بھی نہیں روک پاتی ہے، اس لیے خاموش ہو جاؤ. تیسری مرتبہ اس نے پھر اعلان کیا، اے مسلمانوں، تم میں کوئی نہیں ہے جو ہمارے مقابلہ کے لیے آئے، مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہا، اے ظالم، میں تجھ سے لڑنے کے لیے میدان میں آ رہا ہوں. اب میرے نبی نے دیکھا کہ اب کون بولا، تو دیکھا کہ حضرت علی مرتضی بول رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. حضرت علی مرتضی بول رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی ادھر آؤ، میں بار بار تجھے سمجھاتے جا رہا ہوں، وہ بہت بڑا پہلوان ہے، وہ 1000 پہلوان کی طاقت رکھتا ہے، تم بولے چلے جا رہے ہو. تو قسم خدا کی، حضرت علی مرتضی کے جذبہ محبت نے کہا تھا، اے میرے آقا، مجھ کو اجازت دیجئے، اس کو اپنی طاقت پر ناز ہے اور علی کو آپ کی رحمت پر ناز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اس کو اپنی طاقت پر ناز ہے اور علی کو آپ کی رحمت پر ناز ہے. یا رسول اللہ، جس کو آپ کی رحمت پہ ناز ہو جائے اس کا دنیا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. اے آقا، مجھ کو اجازت دیجئے، میں جانے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا نے کہا، تم جاؤ گے؟ آئے ہائے، بول دو سبحان اللہ. یا رسول اللہ، اجازت دیجئے، ابھی میں جانے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا نے فرمایا، ٹھیک ہے جاؤ، مگر جانے سے پہلے میرے نبی نے اپنی دستار مبارک اتارا، حضرت علی کے سر پہ امامہ شریف باندھ دیا. اے علی، تمہیں میں باطل کے مقابلے پہ بھیج رہا ہوں، تو اپنے سروں کے مصطفیٰ سے دستار سجا کر جاؤ، قربان جاؤ. اپنے سروں کو دستار سجا کر جاؤ. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت علی کے سر پہ دستار مصطفیٰ لپٹا ہے، اور جب حضرت علی جانے لگے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، علی ایسے نہ جاؤ، بلکہ میرے نبی نے اپنی مقدس تلوار عنایت کر دی. سبحان اللہ. یہ وہی تلوار ہے جسے ذوالفقار حیدری کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، سبحان اللہ. جسے حضرت علی سے حسین تک کربلا کے میدان میں چمکی تھی. اس لیے تواریخ پہلے سنو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ یہ تلوار حسین تک کیسے پہنچی ہے. یہ وہی مقدس تلوار ہے جو میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کو دیا تھا. اب میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستار مصطفیٰ لپٹے ہیں، ذوالفقار حیدری لیتے ہیں اور چلے ہیں کہ شام سے. وہ ظالم پرانا تجربہ کار ہے، سر پہ لوہے کی ٹوپ ہے، جسم پر لوہے کا لباس ہے، وہ گھوڑے پہ سوار ہے. حضرت علی کے سر پہ نہ لوہے کا ٹوپ ہے، لیکن قربان جاؤ، اس ظالم کے سر پہ لوہے کا ٹوپ
علی کے سر پہ مصطفیٰ کا دیا ہوا امامہ ہے، اس کے سر پہ جسم پہ لوہے کی زرہ ہے، اور حضرت علی کے جسم پر پیوند لگے کپڑے تھے۔ میں نے عالم خیال میں سوال کیا تھا، اے علی جب تجھے اتنے بڑے پہلوان کے مقابلہ میں آنا تھا تو اپنے جسم کو لوہے کے حصار میں محفوظ کر کے آئے ہوتے۔ تو حضرت علی نے کہا تھا، اے زمانے والوں تم کیا جانو کہ مومن کی حفاظت کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ سن لو، مومن کی لوہے کی دنیا کی حفاظت لوہے کے حصار سے ہوتی ہے، اور مومن کی حفاظت رحمت سرکار سے، رحمت سرکار سے ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیسے حفاظت؟ ذرا دل لگاؤ اور توجہ سے سنو، مکمل داستان سنو۔ حضرت علی مرتضی چلے ہیں مگر کس شان سے؟ جب پیدل اس کی طرف ٹہلتے ہوئے چلے، عمر ابن عبد ود نے دیکھا کہ ایک بچہ نوجوان ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر ابن عبد ود نے کہا، اے لڑکے تم میری طرف کیوں آ رہا ہے؟ کہا تیرے غرور کو گھمنڈ میں خاک میں ملانے آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں علی ہوں، علی۔ سبحان اللہ۔ کہا تیرا باپ کون ہے؟ کہا میرے باپ ابو طالب ہیں۔ کہا عبد المطلب کا پوتا؟ کہا ہاں اسی گھر کا میں چشم و چراغ ہوں۔ تو اس نے کہا پھر میں تجھ سے نہیں لڑوں گا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ تیرا باپ میرے بچپن کا دوست ہے، اگر میں تجھے قتل کر دوں گا تو دنیا یہی کہے گی کہ دوست کے مرنے کے بعد دوست کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ لیکن خدا کی قسم حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تھا کہ اب تو میں تجھ سے ضرور لڑوں گا، اور ضرور لڑ کے زمانے کو یہ بتا دوں گا کہ مومن یہ نہیں دیکھتا کہ باپ سے رشتہ کیا ہے، ارے مومن یہ دیکھتا ہے کہ رسالت معاف سے رشتہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں تجھ سے ضرور لڑوں گا۔ اس نے کہا میں لڑتا ہی نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا میں پلٹتا ہی نہیں۔ اس کا اصرار کم نہیں ہو رہا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا انکار کم نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک سوال ہے، 3 سوال میں سے تو ایک سوال ضرور پورا کرتا ہے۔ اس نے کہا تو نے سچ سنا ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ نے کہا جب تم مجھ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا تو اپنے گھوڑے کو موڑ اور وہیں سے واپس چلا جا۔ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کچھ اور بول۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے کہا جب تو گھوڑے کو موڑ کر واپس بھی نہیں جا سکتا تو پڑھ لے کلمہ بن جا صاحب ایمان۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا جب تو گھوڑے کو موڑ کر واپس بھی نہیں جا سکتا اور کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام بھی نہیں بن سکتا تو نکال اپنی تلوار، اور غلام مصطفیٰ کی تلوار کے جوہر تھے، اب کیا کرتا لڑنا ہی پڑا۔ اس نے گھوڑے سے اترا ہے اور جسم پر لوہے کی زرہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پیوند لگے گئے کپڑے تھے، دونوں آمنے سامنے تھے۔ مسلمانوں کی سانسیں رک گئی تھی۔ رسول کونین کا چچا جات بھائی دشمن کے بھائی تلوار کے ضبطے آ رہے ہیں۔ علی کی ہلکی سی ڈھال ہے، روک پائے نہ روک پائے، لیکن اے مسلمان ہو حضرت علی سے کہا گیا اے علی جب تمہیں آنا تھا تو تم بھی اپنے آپ کو لوہے کی ٹوپ پہن کے آئے ہوتے، جسم پہ حصار لوہے کی حصار لے کے آئے ہوتے۔ خدا کی قسم حضرت علی نے کہا تھا تم کیا جانو کہ مومن کی حفاظت
کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ دنیا کی حفاظت لوہے کے حصار سے ہوتی ہے اور مومن کی حفاظت رحمت سرکار سے ہوتی ہے۔ آج پوری لوگ دیواریں کیا بناتے؟ پوری موٹی موٹی دیواریں بنا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی جب ظلم کا طوفان اٹھتا ہے دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی بھی اسے روک نہیں پاتا۔ لیکن جو نبی کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ذرا دل لگاؤ، ابو بکر صدیق ہیں، میرے نبی ہیں، دونوں چلے غار ثور میں جا کے جلوہ افروز ہو گئے، ادھر دشمن تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ بس ذہن میں بات اتارنا چاہتا ہوں، یہ پورا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ دونوں اللہ کے نبی ابو بکر صدیق غار میں چھپ گئے، ادھر دشمن جب آئے ہیں تو جانتے ہو جدھر نبی چلتے تھے ان کے نشانے قدم ابھر جایا کرتے تھے، کوئی کدھر دوڑا کوئی کدھر دوڑا، اور چند نے نشانے قدم دیکھا تو میرے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غار تک پہنچ گئے۔ تو ایک دشمن نے کہا تھا یہ دیکھو مصطفیٰ کی چالاکی دیکھو، نشانے قدم یہاں بنا دیے اور اپنے کہیں اور جا کر چھپ گئے۔ تو کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا تم لوگ بھی آؤ دیکھو، نشانے قدم غار تک ہے لیکن مصطفیٰ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں وہ اسی کے اندر گئے ہوں گے۔ تو ایک نے کہا تو پاگل ہے کیا؟ اگر مصطفیٰ اس غار کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا، جالا سلامت ہے، کبوتری نے انڈے دے رکھی ہے، اگر مصطفیٰ گئے ہوتے تو جالا ٹوٹ جاتا۔ قربان جاؤ، یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ ہم نے کہا اے اللہ، جب تو کسی کو بچانا چاہتا ہے تو مکڑی کے جالے کو ذریعہ کیوں بنایا؟ مکڑی کے جالے سے تو نے اپنے محبوب کی حفاظت کیوں کی؟ تو رحمت پروردگار نے فرمایا تم ہماری حکمتوں کو کیا سمجھو، اس لیے کہ دنیا جان لے جو اپنی ذہانت کے سائے میں پناہ ڈھونڈتا ہے اس کو موٹی سی موٹی دیواریں بھی نہیں بچا پاتی، اور جو رب کی رحمت کے سائے میں پناہ ڈھونڈتا ہے اسے مکڑی کا جالا بھی حفاظت کا قلعہ بن جایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھو نبی کی رحمت کے سائے میں کیسے حفاظت ہو گئی سیدنا صدیق اکبر کی۔ اب ایک شکاؤ دیکھو، پھر حضرت علی کا جنگ دیکھنا۔ قربان جاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کس طرح سے دین پھیلا ہے، کتنے صحابی رسول کی جان کی قربانی گئی ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اس لیے غیروں کی نقل کرنا چھوڑ دو، روڈ پہ ناچ کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ مسلمان ناچنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تو اپنے اشاروں پہ سارے زمانے کو نچانے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ چند لوگ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، دیکھو دین کیسے پھیلا۔ آنے کے بعد یا رسول اللہ ہمارا بہت پرانا قبیلہ ہے، آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیں تاکہ وہ دین کی باتیں بتائیں، تاکہ لوگوں کے اندر اسلام کا شوق پیدا ہو جائے۔ میرے نبی نے کہا کس کو لے جانا چاہتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، بول دو سبحان اللہ، کس کو لے جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کسی کو بھیجے نہ بھیجیں مگر حضرت عاصم بن ثابت کو ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت عاصم بن ثابت سے پوچھا تھا اے عاصم بن ثابت، یہ لوگ تم کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ پرول نگر میں رہنے کی بات نہیں تھی بلکہ دشمنے کے بدنے عبادی پہ جانے کی بات تھی۔ وہاں نہ کوئی اپنا ہوگا، نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ اپنے لوگ ہوں گے، نہ اپنا وطن ہوگا، دشمنوں کی دھرتی پہ جانے کی بات تھی۔ لیکن حضرت عاصم بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، غلام سے رائے نہیں لی جاتی، غلام کو حکم دیا جاتا ہے۔ آپ حکم دیں میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا 10 صحابی رسول کو اور چھانٹ لو۔ ارے بول دو سبحان اللہ۔ تو 9 لوگوں کو اور لیے اور ایک حضرت عاصم بن ثابت 10 ہو گئے۔ اب یہ لوگ چلے ہیں کسی ہوائی جہاز سے نہیں، ٹرین سے نہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟
मुस्तफा की दीन की आपियारी के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए। आज हम अपने मोहल्ले में जश्न शहीद आजम में बैठने तक गवारा नहीं करते, लेकिन वो सहाबी रसूल कितना पैदल चल के दीन की तबलीग किए थे। कुर्बान जाऊं, तब ये इस्लाम फैला है। मोइनुद्दीन अजमेरी अरबिस्तान से पैदल हिंदुस्तान आए थे, तब इस्लाम फैला है। अब इस्लाम को बचाने की जरूरत है, इस्लाम पे अमल करने की जरूरत है, इस्लाम पे अमल पैदा होने की जरूरत है। कुर्बान हजरत अली का हौसला हमें देता है कि आज जब भी रसूल की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो अली जैसे तलवार लेकर हम भी निकल पड़ेंगे। इसलिए आज कोई मेरे कुरान की बेहुरमती करेगा तो हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुरान की बेहुरमती मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सुने, चलते रहे पैदल, एक रात हो गई चलते चलते। हजरत आसिम इब्ने साबित लश्कर के अमीर थे। उन्होंने कहा, ये लोगों यहीं रात पहाड़ की घाटी पे सो जाओ। दिन भर पैदल चले थे, थके मांदे थे, सो गए और सुबह में सफर किया जाएगा। लेकिन जब सुबह में जिधर जाने वाले थे, जो आदमी उनको लेकर जिस गांव में जा रहा था, वो आदमी लापता है, वो आदमी है ही नहीं। हजरत आसिम इब्ने साबित ने कहा, जो ले जाने वाला है वही गायब हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। रास्ता पूछते हुए चलते हैं। जैसे ही चंद कदम आगे बढ़े तो क्या देखा आसिम इब्ने साबित ने कि 200 जवान हैं, घोड़े पे तलवार है, घोड़े पे सवार है, उनके हाथों में बरहना शमशीर है। वो 200 नौजवान दौड़े चले आ रहे हैं। हजरत आसिम इब्ने साबित ने कहा, ए हमारे साथियों, लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है, ये दुश्मन हमारे खून के प्यासे आ रहे हैं। ऐसा करो, इसी पहाड़ के किले पे चढ़ जाओ और इसी पहाड़ के अंदर छुप जाओ। कुर्बान जाओ, आसिम इब्ने साबित और उनके साथी उसी पहाड़ के किले पे चढ़ गए और उसी किले के अंदर बैठ गए। ये 200 नौजवान थे, चारों तरफ से पहाड़ों को घेर लेते हैं। उसमें एक औरत थी, औरत नीचे उतरी है और उसने ऐलान किया है, ए मुसलमानों मेरी बात गौर से सुनो, तुम भी मुसलमानों गौर से सुनो। देखो इस्लाम कितनी परेशानियों के बाद फैला है। वो औरत ने कहा, ए लोगों सुनो, हमें सिर्फ आसिम इब्ने साबित की जरूरत है, इसलिए कि उसने एक जंग में मेरे लड़के को कत्ल कर दिया है। इसलिए उसी दिन से मैंने कसम खाई है कि जब तक आसिम की खोपड़ी का प्याला बना कर उसमें रखकर शराब नहीं पीऊंगी, चैन की नींद नहीं सोऊंगी। इसलिए मैंने तबलीग का बहाना बनाकर आसिम को बुलाना असल मकसद था। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें रिहा किया जा रहा है, तुम चले जाओ। कुर्बान जाऊं, अगर हम होते तो भाग गए होते, लेकिन वो कैसे बावफा लोग थे। उन्होंने कहा था, ए औरत सुन, आसिम को हम साथ लाए हैं, जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा रहेगा हम अपने भाई पे आंच नहीं आने देंगे। औरत कही, बिला वजह एक आसिम के लिए अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डालते हो? इसलिए आसिम को हवाले कर दो, तुम बाहिफाजत मदीना चले जाओ। लेकिन उन साहिब ईमान ने कहा था, अगर हम आसिम के दो देंगे तो दुनिया क़यामत तक यही ताना देगी कि जब मोमिन मुसलमान आफत में फंसता है तो अपने भाई को दुश्मनों के हवाले करके वापस चला जाता है। इसलिए मोमिन का वो मकाम है कि मोमिन कट मर जाता है लेकिन अपने भाई के ऊपर आंच नहीं आने देता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मोमिन, शोहदाए करबला, मसला की आला हजरत, इसको मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्बान जाऊं, मर्दों ने, आसिम ने कहा था, जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा रहेगा हम तुझसे लड़ते रहेंगे। इसलिए कि मोमिन का उठा हुआ कदम या तो दुश्मनों की छातियों पे पड़ा है, नहीं तो जन्नत की वादियों में पड़ा है। अल्लाहु अकबर।
आज आसिम इब्ने साबित, औरत ने कहा कब तक लड़ोगे, बस हो गया है 5-7 मिनट, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। औरत ने कहा तुम कब तक लड़ोगे, हमारा वतन है, एक मरेगा 10 आ जाएगा, तुम 10 निहत्ते हो, हथियार नहीं है। लेकिन उन साहिबे ईमान ने कहा था सुनो, दुनिया अपनी तलवार पे भरोसा करती है और मोमिन तो खुदा की कुदरत पे भरोसा करता है। सुभान अल्लाह। अब जंग शुरू हुई है, कब तक निहत्थे मुसलमान लड़ते, एक एक करके शहीद हो गए। आसिम का लाशा भी जमीन पे जख्मों से चूर होकर जब नीचे गिरे हैं, आसिम की रूह कब से मुंसुरी से परवास करने वाली थी, तो हजरत आसिम ने बिलखते हुए अपने परवरदिगार से कहा था, ए परवरदिगार तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तेरे महबूब की दीन की हिफाजत के लिए हमने अपनी जान दी है, अब हमारे साथी शहीद हो गए हैं, मेरे लाशा की भी अबरूही न करना, इसलिए कि अगर मेरी खोपड़ी में इस औरत ने रखकर शराब पी ली तो नबी की एक दीवाने की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मौला मरने के बाद मेरे लाशे की हिफाजत कर देना। सुभान अल्लाह। हुए जबान से आवाज निकली थी और हजरत आसिम की रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई। अब कोई नहीं है कि बचाएगा। औरत ने कहा जल्दी से आसिम का सर काट कर लाओ ताकि उसकी खोपड़ी में मैं रखकर शराब पीऊं। दुश्मन आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब कोई नहीं है, लाशा बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ है। 9 साथी वो भी शहीद हो गए थे, हजरत आसिम भी शहीद हो गए। अब जितने थे फौजी तलवार लेकर बढ़े हैं। एक फौजी सोचा, पहाड़ी किले का जिगर कांप गया, मौला ये क्या माजरा है, अगर कह तो आसिम के लाशों को इसी में दबा लो। लेकिन मौला ने कहा ए पहाड़ तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हवाएं थर-थर आ गई। मौला कह तो आसिम के लाशे को कहीं दूर उड़ा ले जाए। रब ने फरमाया नहीं ये हवा तुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जमीन कांपने लगी, मौला मुझे इजाजत मिले तो मैं फट जाऊं, आसिम के लाशा को अपने सीने में दबा लो। लेकिन रब फरमाया जमीन तू भी खामोश हो जा, आज दुनिया देख ले जो अपनी जहानत के साए में पनाह ढूंढता है उसकी जिंदगी की हिफाजत तो अलग है, मरने के बाद भी उसके लाशे की कोई बेहुरमती नहीं कर पाता। सुभान अल्लाह। बढ़ा जैसे ही सर काटने के लिए अचानक उसी किले के अंदर एक सुराख थी, शहद की मक्खियों की फौज निकली है और आसिम के लाशे पे चारों तरफ से छा गई है। बोलो सुभान अल्लाह। अब जो भी तलवार लेके आगे बढ़ता, मक्खियां ऐसा हमला करती जिस तरह अबाबील चिड़ियों से अल्लाह ने हाथी जैसे लश्कर को इसको नाबूद कर दिया था। अब वो मक्खियां ऐसा डंक मारती कि बिच्छू से भी ज्यादा असर करती, जिसे मारती वो भी होश हो जाता, भागते ही बन पड़ते। बहुत लोगों ने कोशिश किया कि आसिम का सर काट कर ले आए ताकि उसमें खोपड़ी बनाकर शराब पी जाए, लेकिन मक्खियां भगाती रही, हमला करती रही। इधर शाम हो गई तो औरत ने कहा ऐसा करो कि जगह जगह किनारे किनारे अपने अपने खेमे लगाओ, रात भर हम इंतजार करेंगे, सुबह आग के जरिए मक्खियों को भगाने का इंतजाम करेंगे। चुनांचे खेमे लगाए गए। वो औरत और नौजवान 200 इकट्ठे रहने लगे। रात की स्याही बढ़ने लगी है। जब आधी रात बढ़ी है, अचानक आसमान पे घड़घड़ाहट की आवाजें सुनाई दी है। वो औरत और उसके साथी नौजवान बाहर निकले हैं। क्या देखते हैं कि आसमान पे स्याह बादल छाए हुए हैं। वो औरत मुस्कुराने लगी, जानते हो अब तो काले बादल आ रहे हैं, थोड़ी देर में बारिश होगी, मक्खियां खुद ब खुद भाग जाएगी, फिर आसिम के सर काट लिया जाएगा। रात भर बारिश होती रही, पूरी वादी जलथल हो गई। तो जैसे ही सुबह हुई है तो बादल भी खत्म हो गया, बदली भी खत्म हो गई है, पूरी वादी जलथल है, पानी ही पानी है। औरत ने कहा पानी खत्म होने का इंतजार करो और फिर आसिम का सर काट ले आना, अब तो मक्खियां दीवार पर होंगी। लेकिन जैसे ही पानी खत्म हुआ है, अब ये फौज वो औरत आसिम के लाशे के करीब पहुंची है तो पता नहीं सैलाब का पानी आसिम के लाशे को कहां बहा ले गया। ये सर ढूंढते रहे, खींचते रहे,
باری اعلان کر رہی تھی جو اپنی ذہانت کے سائے میں پناہ ڈھونڈتا ہے اس کو موٹی سی موٹی دیواریں بھی نہیں بچا پاتی. جو رب کی رحمت کے سائے میں پناہ ڈھونڈتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے لاشے کی کوئی بیابروئی نہیں کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر. اس لیے پیارے 9:30 بجے میں ہر حال میں بیٹھ جاؤں گا. آپ عشاء کی نماز پڑھ کے ہی بیٹھ جائیے، اس کے بعد کھانا کھائیے. بولیے منظور ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ. واہ واہ سبحان اللہ. میں آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں. واقعی یہ مجمع شروع سے بڑا اچھا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے. بس دیکھیں حضرت علی مرتضیٰ دشمن کے آمنے سامنے اب ابن عبد بدھ نے اپنا تلوار اٹھایا، کہا اے علی اٹھاؤ تلوار کر دو بات. آئے ہے سبحان اللہ. علی مرتضیٰ نے کہا مسلمان کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، اور جو مسلمان کو چھیڑ دیتا ہے مسلمان اسے چھوڑتا نہیں ہے. سبحان اللہ. پہلے تو اٹھا وار کر. اب ابن عبد بدھ نے کہا کہ میں 1000 مرد کی طاقت رکھتا ہوں، علی تیرا قد چھوٹا ہے، تو پہلے وار کر ورنہ تیرے دل میں حسرت رہ جائے گی. میں نے کچھ نہیں کر پایا. لیکن علی مرتضیٰ نے کہا تو اپنا کام وار کر، تلوار اپنا تو اپنا کام کر، ڈھال اپنا کام کرے گی. وہ عمر ابن عبد بدھ نے اپنی بھاری بھرکم تلوار اٹھائی ہے، فضا میں لہرائی ہے. حضرت علی کی ہلکی سی ڈھال تھی، مسلمانوں کی بھی سانسیں رک گئی. علی مرتضیٰ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ہے، اس کی ہلکی سی ڈھال روک پائے نہ روک پائے. دنیا نے دیکھا، تاریخ پڑھ کر دیکھ لو. عمر ابن عبد بدھ کی تلوار جب آئی ہے علی کی ہلکی سی ڈھال پر پڑ کر ایسے اچٹ گئی جیسے لوہے کی چٹان پہ پڑ کے اچٹ جائے. اور جب تلوار ہٹی ہے تو حضرت علی کے ماتھے پہ لکیریں ابھری ہے، خراش آئی ہے، خون کی لکیریں ابھری ہے. اب آپ فیصلہ کرو کہ جنگل کا شیر زخمی ہو جائے تو کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور جب خدا کا شیر زخمی ہو جائے تو کتنا خطرناک ہوگا. اب حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اب تم میری باری ہے، تم میرے وار کو رو. وہ ہنسا ہے، یہ تھوڑی چھوٹی سی تلوار میرے ڈھال پہ پڑ کے ٹوٹ جائے گی. حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تھا اے نہ لائے تو تلوار دیکھ رہا ہے مگر تلوار دینے والے کی قربت کا تجھے اندازہ نہیں ہے. یہ تلوار کس نے دی ہے؟ علی مرتضیٰ کی تلوار اٹھی. اس لیے تو وقت کم ہے، میں نے اس واقعہ کو چھانٹ دیا. اب تھوڑی سی لاسٹ والا سن لے. حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے تلوار کے وار کو اٹھایا ہے اور جب عمر ابن عبد بدھ کے ڈھال کی طرف بڑھی ہے، فضاؤں نے کہا اے ڈھال ہمت مت کرنا، یہ علی مرتضیٰ کی تلوار ہے. اور ڈھال جب عمر ابن عبد بدھ کے ڈھال پہ پڑی ہے تلوار تو ایسے دو ٹکڑے ہو جاتی ہے جیسے تیز چھری صابن کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے. اب وہ ہنسا کہ تلوار ڈھال کٹ گئی تو کیا ہوگا، سر پہ لوہے کا ٹوپ ہے. لیکن لوہے کے ٹوپ نے کہا اے عمر ابن بدھ جس علی کے وار کو ڈھال میں روکنے کی ہمت نہیں ہوئی تو لوہے کا ٹوپ کہاں سے روکے گا. دوسری بار جب آپ نے کیا ہے تو اس کا سر کاٹ کر کے بیچوں بھی علی نے رکھ دیا ہے. کسی نے سچ کہا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اللہ اکبر. وہ ظالم کا لاشا دوسری طرف تڑپ رہا ہے اور حضرت علی مرتضیٰ نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کا نغمہ بلند کر رہے تھے. ہمارے حضرت علی نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، حسین نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، بزرگوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے. اس لیے کبھی ہمیں موت سے مت ڈراؤ، اس لیے کہ مومن مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ اپنے نبی پہ کٹ مر جانے کا حوصلہ رکھتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں. کعبے کے بدر